أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. یسألک اہل الکتاب، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں. کیا چیز؟ کون مانگتا ہے؟ مفسرین نے یہودیوں کے متعلق لکھا ہے اور کعب ابن اشرف کے متعلق کہ وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کر اگلی چیزیں دریافت کی. سوال کرتے ہیں، آپ سے آ کے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان تنزل علیہم، کہ ان پر کیا ہو، اتار لائیے، نازل کیجئے ان کے اوپر، ان پر نازل کریں کتابن، ایک کتاب من السماء، آسمان سے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، اسی طرح سے ایک کتاب آنی چاہیے. وہ چونکہ ایک وقت میں ساری چیز دے دی گئی تھی نا، لکھ کے تحریری طور پہ، اسی طرح آپ پر بھی اگر کوئی ایسی کتاب آئے تو ہم مانیں گے. یہ کیا اب وہی آ رہی ہے اور اب آ رہی ہے اور اب آ رہی ہے، یہ جو سلسلہ ہے ہم نہیں مانتے. اگر آپ پر ایک مرتبہ کتاب سیدھی سادی نازل ہو جائے، ہم یہودی اسلام لے آئیں گے. یہ کعب ابن اشرف اور جو یہودی باقی اس کے ساتھ ملنے آئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ کتاب ایک نازل ہو جانی چاہیے، بس ان کو مانے. اللہ نے فرمایا ہے آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے. فقد سالو موسیٰ، یہ کیا کر چکے ہیں؟ اس سے پہلے مانگ چکے ہیں موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام سے اس کی فرمائش کر چکے ہیں. جو ان کے اپنے نبی تھے، جو بنی اسرائیل میں آئے تھے، اور ان کے آباء و اجداد اس وقت اس سے بڑی چیز مانگ چکے ہیں. کیا مانگا انہوں نے؟ فقالو، بس انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتن، اللہ تعالیٰ کو ہمیں دکھا دے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، سامنے اللہ کو ہمارے دکھا. آپ سے تو صرف کتاب کا کہہ رہے ہیں نا، وہاں تو اللہ کا کہہ رہے تھے کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال پر جو کچھ بھی آگے فرمایا ہے، اس سے جو کچھ محققین سمجھے ہیں وہ بات اتنی سی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھنے کا سوال کرنا یہ عذاب اور گرفت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس جہان میں ممکن ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب تک ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ بحث ایک الگ ہے. لیکن اللہ کی زیارت کے لیے سوال کرنا یہ منع نہیں، کیونکہ اگر منع ہوتا تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام سوال نہ کرتے. انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ارین اللہ، کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اگر مطلقاً سوال ہی منع ہوتا کہ کوئی آدمی اللہ سے یہ درخواست پیش کرے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ رد فرما دیتے اور کہہ دیتے کہ نہیں، کہ تم نے یہ سوال نامناسب کر دیا ہے. وہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ دیکھیے اس چیز کو، پہاڑ کو، اور اللہ نے اپنی رویت کو متعلق کر دیا ہے اس چیز سے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات یہی ہے تو پھر ان پہ عذاب کیوں آ گیا؟ مفسرین کہتے ہیں ان پہ عذاب اس لیے آیا ہے کہ یہ جان بوجھ کے نیتوں کی خرابی میں کر رہے تھے. ان کو کوئی اللہ سے محبت اور تعلق نہیں تھا، تنگ کرنا تھا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے کے لیے. اور یہ ایسے ہی ہے کہ فرض کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب آ جاتی، انہیں دکھا دیتے کہ بھی یہ دیکھ لو یہ کتاب اللہ نے دے دی ہے، تو کیا یہ مان جاتے؟ ہرگز بھی نہ مانتے. پھر کوئی اور فرمائش شروع ہو جاتی. تو اللہ کے ہاں
یہ جو لوگوں کے فرمائشی پروگرام ہیں وہ تو نہیں چلا کرتے. حق تعالی شانہ تو نیتوں کو جانتے ہیں کہ اندر نیت کیا ہے. اس لیے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے نا کہ انہوں نے یہ سوال کیا آپ سے اور اس سے پہلے اس سے بڑی چیز مانگ چکے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ اور پھر کیا ہوا ان کو پکڑ لیا بجلی نے بے ظلمہم ان کے گناہ کی وجہ سے. یہ ظلم یہ نہیں تھا کہ اللہ سے کیوں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ظلم یہ تھا کہ اپنا سوال جو بار بار کیے جا رہے ہیں اور شک کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو احکامات لائے ہیں یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے علیہ باللہ. اور ہم اگر خدا کے دیکھنے کا مطالبہ کریں گے موسیٰ علیہ السلام دکھا نہیں سکیں گے تو پھر جھوٹے پڑ جائیں گے. استغفر اللہ. یہ جو نیت پسے پشت کار فرما ہے نا یہ اس کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج آپ سے کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو معمولی بات ہے. یہ تو اس سے بڑی بات پہلے کہہ چکے ہیں اور وہ اللہ کو دیکھنے کی. وہ جو موسیٰ نے برننگ بش وغیرہ کا اللہ نے جب when Moses asked him to see God, how did Moses see God? حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا دو حالتیں ہیں. ایک تو وہ جو نبوت ملی تھی تو اس وقت انہوں نے دیکھی کوئی چیز اور اس درخت سے انہوں نے آواز سنی نا, ایک تو وہ چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے نبوت اور رسالت کے بعد فرمائش کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. دو چیزیں الگ الگ ہیں. یہ آئے گا آگے سورہ اعراف میں یہ ذکر آ رہا ہے, انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. سمت تخذل العجلہ, پھر انہوں نے کیا کیا, اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کی پرستش کی. سما کا مطلب یہاں ترتیب نہیں ہے واقعات کی, کیونکہ واقعات کی اگر ترتیب دیکھی جائے تو بچڑے کی پرستش انہوں نے پہلے کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی باتیں بعد میں کی ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام احکامات لے کر آئے ہیں, تختیاں لے کر آئے ہیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ احکامات سخت ہیں. اور بچڑا انہوں نے بنا لیا تھا اس وقت جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں طور پہ. تو یہاں سما کے لفظ سے ترتیب تاریخ کی مرتب اور ترتیب مراد نہیں ہے, بلکہ ترجمہ یوں کریں گے کہ ان لوگوں کو دیکھیے ان کی حرکتیں کہ انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ارن اللہ جہرتن, ہم کو دکھا دے اللہ سامنے. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم, اور ان کو ان کے گناہ کی وجہ سے اس کی پاداش میں بجلی نے پکڑ لیا. ثم اتخذوا العجلہ, اور پھر اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسے نالائق ہیں کہ انہوں نے بچڑے کی بھی پرستش کی ہوئی ہے. ان جرائم کے ساتھ ساتھ ایک ان کا یہ بھی جرم ہے. تو سما کا مطلب تاریخی ترتیب واقعات کی نہیں ہوئی, بلکہ سما کا مطلب یہ کہ ہاں یہ بھی یاد رکھنا, یہ بھی دیکھ لینا, ان کا یہ بھی ایک جرم ہے. آج آپ سے کتاب کا مطالبہ کرتے ہیں, اس سے پہلے میرے متعلق مطالبہ کر چکے, اور ہاں یہ بھی دیکھ لیجئے یہ وہی قوم ہے جنہوں نے بچڑا بنا لیا تھا. کب بنایا ہے؟ من بعد ما جاءتهم البینات, جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے. دونوں ساتھ ساتھ دونوں ساتھ ساتھ سردار گئے تھے پیچھے انہوں نے ایسے کہا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں نا تورات کو لینے, پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے ہیں. واپس آ کے انہوں نے تختیاں القل الواح رکھ دیں. اب انہوں نے اس کے بعد سزا نافذ کی, قتل ہوا. قتل کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ احکامات ہیں, ہم تو ان کو نہیں مانتے, علیہ باللہ یہ خدا کے نہیں ہیں. ترتیب میں یوں آئے, لیکن اس جگہ پر پہنچ کے اس ترتیب پہ شبہ پڑتا ہے نا, تو اس لیے ہم اس کا مفسرین کہتے ہیں ترجمہ یہ ہے کہ ثم اتخذوا العجلہ, اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ بھی جرم یاد رکھنا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے رہے. جو سردار گئے تھے وہ پہلے گئے تھے, ایسے نہیں. وہ تو سارے جو بحث چلی ہے وہ اسی پہ کہ تورات کے احکامات بڑے سخت ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. اللہ یہ کہہ دے کہ یہ واقعی کتاب میں نے نازل کی ہے,
تو یہ بعد میں ہوا ہے قتل کے، جب توبہ ان کی قبول ہوئی، یہ چیزیں ہوئیں، اس کے بعد ہوا جی۔ موسیٰ علیہ السلام جو واپس آئے تھے وہ تو 10 کمانڈمنٹس لے کے آئے تھے نا، تورات ساری تو نہیں لے کے آئے تھے۔ یہ ہے تاریخی بات، بعض رات کا خیال یہی ہے کہ وہ ساری چیزیں لے آئے تھے، اور بعض کا خیال یہی ہے کہ وہ 10 احکامات لے کے آئے تھے، جو چیز بھی لائے ہوں، لیکن یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، فعفونا عن ذلك، پس کیا ہوا، عفونا ہم نے معاف کر دیا، عن ذلك ہم اس سے بھی درگزر ہم کر گئے، ہم نے اس بات کو بھی معاف کر دیا، ہم نے اس بات کو بھی چھوڑ دیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شرک کیا ہے، ہم نے معاف کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف غلبہ عنایت فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے بڑی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے کہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کا جملہ نقل کیا ہے، انہوں نے کہا قرآن پڑھو تو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل موسیٰ علیہ السلام کی سوانح کے لیے کیا ہے کہ انہی کے حالات ہر جگہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر غلبہ دیا تھا معجزات کے ذریعے بھی، اور واضح طور پر غلبہ دیا تھا تعلیمات کے ذریعے بھی، کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا جس کے اتنے معجزات ہوں اور جس کی ایسی اچھی تعلیمات ہوں۔ یہ سب سلطنت اس کی تھی، یہ سب حکمرانی اس کی تھی، علم کی دنیا پہ، دلائل کی دنیا پہ، اللہ کے ساتھ تعلق کی دنیا پہ۔ اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو دیکھا اور جو باتیں ہوئیں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت میں اللہ نے ایک خاص شان انہیں عنایت فرمائی تھی۔ یہ یہودیوں کے کرتوت، اس کے بعد کہتے ہیں